مومنوں پر نہایت مہربان رحم فرمانے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں عرفہ کے دن تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں حج کے موقع پہ دعا مانگی، یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں میری امت کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا، لیکن ساتھ وہی نازل کی کہ محبوب میں ظالموں کی بخشش نہیں فرماؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا ارشاد فرمائی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مزدلفہ میں تشریف لائے، صبح کے وقت میں رسول اللہ نے پھر دعا مانگی، اللہ نے اس بار دعا کو قبول فرما لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، یا اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو مظلوم کا حق دلانے والا اور ظالموں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ جب یہ دعا مانگی تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرما لی۔ اس دعا کی قبولیت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ یا رسول اللہ، آپ کے اس مسکرانے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہمیں بھی بیان کیجئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے امت کی بخشش کی دعا مانگی، اللہ نے قبول فرما لی، اور یہ دیکھو یہ سامنے شیطان موجود ہے، یہ واویلا کر رہا ہے اور اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی اس حرکت کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے میری امت کی بخشش فرما دی ہے، اور یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ میری امت کی بخشش کرے، تو دیکھو کہ یہ اس پر واویلا کر رہا ہے اور سوگ منا رہا ہے، جبکہ میں محمد مصطفیٰ اللہ کے اس فضل پر مسکرا رہا ہوں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت۔ محدثین نے لکھا کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اللہ کل بروز قیامت میرے لیے نور کا ممبر لگائے گا انبیاء کرام کے ساتھ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اس پر ہرگز سوار نہیں ہوں گا، اس خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ممبر مجھے اڑا کر جنت میں لے جائے اور میری امت میدان معاشر میں تنہا رہ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کروں گا، ان کی شفاعت کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا میرے محبوب اپنے سر کو اٹھا لیجئے، جو دعا کریں گے قبول کی جائے گی، جو طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنے ایک ایک امتی کو بخشوا کر جنت میں لے جاؤں گا، حتیٰ کہ مالک جو کہ جہنم کا دروغہ ہے وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اس قدر بخشش کروائی ہے کہ آپ نے جہنم کے لیے کوئی چھوڑا ہی نہیں۔ سارے کے سارے امتیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ سے بخشوا کر جنت میں لے جائیں گے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے اعمال بڑے پسند ہوتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کی مشقت کی وجہ سے اس کو ترک فرما دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراویح کی نماز با جماعت صحابہ کرام کو پڑھائی۔ چوتھی شب صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں جمع ہوئے، ساری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرتے رہے، رسول اللہ حجرے سے باہر تشریف نہ لائے۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا تو فجر کی نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرے سے باہر تشریف لائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تمہارے آنے کی آہٹ کو سن لیا تھا اور میں تمہاری گفتگو کو بھی سن رہا تھا۔ اے میرے صحابہ، میں نے کل رات تم کو تراویح کی نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ فرض کر دی جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، لہٰذا میں نے اس کو ترک کر دیا اور تنہا اپنے حجرے میں تراویح کی نماز ادا کی۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کو آسانیاں دیتے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے تمہاری مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا لازم ہو جاتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مشقت سے بچایا اور شفقت فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل کو ترک کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا ایک وصف ہے آپ کا زہد۔ زہد کہتے ہیں جتنا میسر ہو اس میں گزارا کرنا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لائے، حجرے میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے جسم اقدس پر چٹائی کا نقش بنا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ حضور کے حجرے میں ایک طرف کھال کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور ایک ساتھ جو حضور علیہ السلام کے حجرے میں موجود تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حال دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں زاروں قطار رونے لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق سے رونے کا سبب پوچھا، اے عمر کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے رونے پہ مجبور کر دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ اپنے محلات میں پھلوں کے ساتھ اور نعمتوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، آپ اللہ کے محبوب میں ذرا دیکھیں تو آپ کا کیا حال ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں مشغول ہے اور اللہ نے ہمارے اور تمہارے لیے آخرت کو پسند فرما لیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو تسلی